آپ حیران ہوں گے، میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ اسلامک نالج دیکھیں ہماری عدلیہ کے معاملات کا۔ قرآن شریف سورۃ رعد میں آیت نمبر 40 میں، سورۃ ہود میں آیت نمبر 99 میں کہا گیا ہے عقیدے کی آزادی اسلام کی بنیادی تصورات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے نام پہ عقیدے میں آزادی ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ تو چھوڑیں، آپ کی ساتھ پشتے بھی دنیا میں دوبارہ اٹھ کے آ جائیں، یہ قرآن کریم کی آیت پیش نہیں کر سکتی۔ اور میں حیران ہوں، آیت نمبر دے کر آگے آیت پیش نہیں کی، اب جرات کرتے نا وہ آیت پیش کرتے کہ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کافر کو اسلام کے نام پہ آزادی ہے؟ ہماری سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کا قرآن کے بارے میں یہ نالج ہے، یہ علم ہے قرآن کے بارے میں۔ جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تفسیر بھی نہیں جانتا کہ وہ آیت اتری کیوں ہے، کس لیے اتری ہے، اور فٹ وہ قادیانیوں پہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو توہین عدالت یہ لگاتے ہیں لگا دیں، ہم دنیا میں پہلے پتہ نہیں نیک ہیں یا برے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اگر ختم نبوت کے لیے گرفتاری نہیں پھانسی آ جائے نا تب بھی سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ کو فیصلہ واپس لینا ہوگا، آپ فیصلہ واپس نہیں لیں گے یا آپ کرسی چھوڑیں گے یا ہم تختہ دار پہ ہوں۔ جس طرح راہ جاتے ہوئے کتے کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے، اسی طرح مرزا قادیانی کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ آپ برداشت نہیں کرتے اپنے لیے، اور ہم نبی کے لیے ایسے گھونٹ پی جائیں، یہ بے غیرتی کا گھونٹ ہم نے نہیں پیا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔